اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی یہ اردو ہے اور آج ہم جو اس کا چیپٹر کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پیشے، یعنی ہمارے پروفیشنز جو ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے کمپلیٹ۔ تو یہ اس کی کچھ مشکل الفاظ ہیں: محسن، لذیذ، تندورچی، اختیار، تندہی، قلت، زر مبادلہ۔ یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے اس کا۔ اور جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ نیکسٹ پیج پر ہے۔ آج کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس کی ویڈیو میں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تندہی یعنی سخت محنت، لگن، درج کرنا، لکھنا، شامل کرنا۔ ماہی گیری، ماہی گیری کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کو۔ پیشہ ور، ہنرمند، پیداور، فصل یا وہ چیز جو کھیت میں اگے۔ توقع، امید۔ دوا فروش، دوا بیچنے والا۔ فراہم کرنا، مہیا کرنا یعنی اویل کرنا۔ منسلک ہونا، جڑا ہونا۔ انحصار یعنی دار و مدار۔ کوشچن نمبر 2 ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہ کالم الف ہے اور یہ کالم بے ہے۔ کان کن کہتے ہیں زمین سے قیمتی اشیاء نکالنا۔ موچی کہتے ہیں جوتے جو مرمت کرتا ہے۔ بڑھئی کہتے ہیں لکڑی سے چیزیں بناتا ہے۔ ہوا باز ہوائی جہاز اڑاتا ہے۔ قصاب جو ہے وہ گوشت بیچتا ہے۔ اس کو کالمز کو میچ کر دینا ہے آپ نے، کالم الف کو کالم بے سے۔ ایکسرسائز نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ استاد صاحب نے بچوں کے گروہ بنائے 5۔ ہر پیشے کے لیے ایک جیسی درکار نہیں ہوتی۔ قابلیت، ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار کھیتی باڑی پر ہے۔ زرعی زمین سے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کس کے ذریعے؟ ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ ریستوران، ہوٹل اور کیفے میں کام ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ ایکسرسائز نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف ب ج د یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے روزی کمانے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ملاح اور مچھیرے کہاں اور کیا کام کرتے ہیں؟ ملاح اور مچھیرے سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ کس عمارت کی تعمیر کے لیے کن لوگوں کی ضروریات پیش آتی ہے؟ کسی عمارت کی تعمیر کے لیے راج مزدوروں، مستری، الیکٹریشین، پلمبر اور بڑھئی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زرعی ماہرین کیا کام ہے؟ زرعی ماہرین کسانوں کو بتاتے ہیں کہ فصلوں اور زرعی زمینوں کو کیسے مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیسے بہترین ادویات اور کھادوں کے استعمال سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا؟ کوئی 2 کے بارے میں لکھیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر کو دیکھا، وہ جو مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ نمبر 2 مالی، پودوں اور درخت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو اسکول سے آتے ہوئے جس کسی پروفیشن کو دیکھا ہو، جیسے نائی کو دیکھا ہو وہ بال کاٹتا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کسی پھل فروش کو دیکھا ہو جو پھل بیچتا ہے، یا کسی قصاب کو دیکھا ہو جو گوشت بیچتا ہے، تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر جو ہے یہ ایک انہوں نے ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، مختلف پکچرز دی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے بارے میں 3 جملے بنائیے جن سے ان کی اہمیت واضح ہو سکے۔ جیسے یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، یہ استانی ہے،
یہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو آپ اس کے بارے میں 3 جملے لکھ سکتے ہیں کہ جیسے استاد بچوں کو استانی جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، استانی جو ہے وہ بچوں کو اپنا سبق ایکسپلین کر رہی ہے، ان کی وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ سلائی کر رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں 3 جملے لکھ سکتے ہیں کہ یہ فلانا آنٹی جو ہے وہ سلائی کر رہی ہیں، رضیہ آنٹی کی سلائی بہت اچھی ہے، یہ جو ہے وہ فوجی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نشانہ لگا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ڈرائیور ہیں، یہ نرس ہیں، یا لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے، اور یہ الیکٹریشین کا کام ہو رہا ہے. لفظوں کا کھیل ہے. مثال کے مطابق خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھ کر پیشوں کے نام مکمل کریں، پھر اسے جو ہے وہ ترتیب میں لکھیں. درزی فوجی، وکیل حجام، مالی کسان. پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے ترتیب بائی ترتیب. درزی جیسے بائی ترتیب، وکیل، مالی، فوجی، حجام اور کسان. مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیے. لکھتا یعنی لکھاری، لکھنے والا. کھیلتا کھلاڑی، کھیلنے والا. دھوتا دھوبی، دھونے والا. خریدتا خریدار، خریدنے والا. گاتا گلوکار، گانے والا. تیرتا تیراک، تیرنے والا. خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف فعل لکھ کر جملے مکمل کریں. ثنا تیزی سے دوڑی اور مقابلہ جیت لیا. صارم صبح سویرے اٹھا اور باغ میں سیر کو چلا گیا. شیر زور سے دھاڑا تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر دبک گئے. امی جان مزیدار کھانے پکاتی ہیں. راشد روز ورزش کرتا ہے. بلی دیوار سے صحن میں کودی اور چوزا لے اڑی. یہ پیراگراف دیا ہوا ہے، اس میں سوالوں کے جوابات وربلی دیکھنے ہیں، تو یہ آپ اپنی بک میں سے کر لیجئے گا کیونکہ یہ سب وربل ہے. نیکسٹ پیج پر دی ہوئی تصویر غور سے دیکھیے اور ان سے متعلق ایک دلچسپ کہانی خود سے بنائیے. یہ انہوں نے 1 2 3 4 5 6 پکچرز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کی طرف سے اس سے خود سے بنانی ہے کہانی. تو چلیے یہ کام کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی بک کاپی میں اس کو چسپاں کر سکتے ہیں، اس کی کاپی کروا کر. کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹڈا پارک میں بانسری بجا رہا تھا. موسم بہت خوبصورت تھا. ٹڈے نے دیکھا کہ ایک چونٹی کھانا لے کر اپنے بل میں جا رہی ہے. اس نے چونٹی سے کہا، اتنے اچھے موسم میں کس کام پر لگی ہوئی ہو؟ آؤ کھیلتے ہیں. چونٹی نے کہا، تھوڑے دن کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہو جائے گا، تب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. تم بھی آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لو. ٹڈی نے کہا، نہیں بھائی، ابھی تو بہت دن ہیں، میں تو کھیلوں گا. تھوڑے ہی دنوں میں سردیوں کا موسم شروع ہو گیا اور چونکہ اپنی ٹڈے نے تیاری مکمل نہیں کی تھی، اسی لیے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، جبکہ چونٹی نے اپنا آنے والے مستقبل کے لیے کھانا سنبھال کے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ آگے گزارا کر پائی تھی. اور ٹڈا جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پریشان رہا اور اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی. نیکسٹ پیج پر جائزہ نمبر 2 ہے. یہ جو ہے وہ کمپلیٹ جائزہ ہے اور یہ اس کے سوالات دیے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اس کے سوالات کے جواب چاہیے ہوں گے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے اس کے سوالوں کے جواب بھی ریڈی کر دوں گی. کلفٹن ایک تفریحی مقام ہے. اس میں تفریحی مقام اس میں نکرہ، جبکہ کلفٹن جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے. پھول یعنی اس میں نکرہ ہے. گلاب اس میں معرفہ ہے. گلاب کے پھول کی کیا ہی بات ہے. جنگل شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھا میں، جنگل اس میں نکرہ جبکہ شیر اس میں معرفہ ہے. یہ میری اردو کی کتاب ہے. اس میں کتاب اس میں نکرہ جبکہ اس میں معرفہ جو ہے وہ اردو ہے. ان الفاظ کو درست الفاظ مترادف سے ملائیے. الفاظ دیے ہوئے اور یہ اس کے مترادف دیے ہوئے ہیں. عہد کا مترادف ہے وعدہ یعنی سیم، اس کا سینونیم
پرچم کا ہے جھنڈا، قدیم کا ہے پرانا، رشک کہتے ہیں فخر کو جبکہ چمن کہتے ہیں گلشن کو۔ دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بنجر دیہاتی، خوبصورتی تازہ محبت۔ بنجر کا متضاد آباد، دیہاتی کا ہے شہری، خوبصورتی بدصورتی، تازہ باسی، محبت نفرت۔ یہ ورڈز اپوزٹ کیے ہیں ہم نے اس کے۔ نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ سپاہی نے چور پکڑا، مالی نے پودوں کو پانی دیا، ابا جان نے بھائی کو ڈانٹا، امی جان کو سودا لا دو۔ دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ شاداب منفرد، احترام بیدار، شگوفے۔ شاداب باغ سبز و شاداب ہے۔ منفرد علی بہت منفرد کام کرتا ہے۔ احترام میں اپنے امی ابو کا احترام کرتا ہوں۔ بیدار میرا بھائی مجھے صبح صبح بیدار کرتا ہے۔ شگوفے کیاری میں پھولوں کے شگوفے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔